مسلمان ہی دہشت گرد کیوں؟ تمام مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے، مگر تمام دہشت گرد مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ فاکس نیوز چینل پہ ایک پروگرام کے میزبان کے ہیں۔ Certain group of people that attacked us on 9/11, it wasn't just one person, it was one religion. Not all Muslims are terrorists, but all terrorists are Muslim. اور اسی طریقے سے یہ چینل اپنے ناظرین کو مسلمانوں سے نفرت کرنا سکھاتا ہے۔ فروری 2017 کے ایک پروگرام میں فاکس نیوز کے ٹیررزم ایکسپرٹ سٹیو ایمرسن نے سوال کیا کہ ہمیں عیسائی، بدھسٹ یا یہودی دہشت گرد کیوں نہیں ملتے؟ اگر مان بھی لیا جائے کہ کچھ نام نہاد مسلمان اسلام کے نام پر مکروہ فعل انجام دیتے ہیں، مگر اس کا اسلامی تعلیمات سے نہیں بلکہ ان کے سیاسی ایجنڈے سے تعلق ہوتا ہے۔ اور ایک بات بالکل واضح ہے کہ امریکہ اور یورپ میں دہشت گردانہ حملے کرنے والے سب کے سب مسلمان نہیں، ان میں اکثریت دیگر مذاہب کے لوگوں کی ہے۔ یورپ کی ہی مثال لے لی جائے تو پچھلے 5 سالوں میں مسلمانوں کی طرف سے کی گئی دہشت گردانہ کارروائیاں 2% سے بھی کم ہیں۔ یورپ کے قانون نافذ کرنے والی ایجنسی یوروپول نے پچھلے سال اپنی ایک رپورٹ میں ذکر کیا کہ یورپ میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں میں بڑی تعداد میں علیحدگی پسند گروپس ملوث ہیں۔ ان میں سے صرف 2 حملوں کے محرک کا تعلق مذہبی ذہنیت سے تھا، جبکہ بقایا 84% حملوں کا الزام نسلی قوم پرست یا علیحدگی پسند نظریات رکھنے والوں پر لگایا گیا۔ فرانس کی ایک تنظیم FLNC جزیرہ کورسیکا کی خود مختاری کے حق میں ہے اور فرانس میں دہشت گردانہ کارروائیاں کرتی ہے۔ اس تنظیم کے دہشت گردوں نے دسمبر 2013 میں 2 فرینچ شہروں میں بیک وقت 2 پولیس اسٹیشنوں پر راکٹ داغے۔ سن 2013 میں ہی یونان میں بائیں بازو کی ایک جماعت ملٹری پاپولر ریولوشنری فورسز نے دائیں بازو کی ایک مخالف جماعت گولڈن ڈان کے 2 ارکان قتل کر دیے، جبکہ اٹلی میں ایک شرپسند گروپ FAI بے شمار دہشت گردانہ حملوں کا مرتکب ہو چکا ہے۔ اس طرح کی دہشت گردانہ کارروائیوں اور حملوں کی ایک طویل فہرست موجود ہے، مگر ہم ان واقعات کے بارے میں نہیں جان پاتے کیونکہ میڈیا ایسے واقعات کو تبھی کوریج دیتا ہے جب ان کے ذمہ دار مسلمان قرار دیے جاتے ہیں یا اسے اسلام سے جوڑا جاتا ہے۔ 2011 میں یورپ میں کی گئی ایک بدترین دہشت گردانہ کارروائی میں اینڈریس بریوک نامی انتہا پسند عیسائی نے اپنے مسلم مخالف اور پرو عیسائی ایجنڈے کی تشہیر کے لیے 77 لوگوں کو قتل کر دیا، مگر یورپ یا امریکہ کے پریس میں اسے اس طرح کوریج نہیں دی گئی جیسے کسی کارروائی میں ملوث ہونے والے مسلمان کو دی جاتی ہے، اور نہ ہی مختلف چینلز پر بیٹھے تجزیہ نگاروں نے عیسائی دہشت گردی جیسی اصطلاح استعمال کی جیسے مسلمانوں کے لیے اسلامی دہشت گردی کی اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے۔ برما کے بدھ مت دہشت گردوں کے بارے میں کون نہیں جانتا، جو ہزاروں روہنگیا مسلمانوں کے گھر، دکانیں اور کھیت جلا کر ان کا قتل عام اور نسل کشی کر چکے ہیں۔ ان کی بے رحمی سے بچے اور عورتیں بھی محفوظ نہیں، اور ایمنسٹی انٹرنیشنل اور اقوام متحدہ بار بار تمام دنیا سے اپیل کر رہی ہے کہ برما کے مسلمانوں کی نسل کشی کا مسئلہ فوری توجہ کا متقاضی ہے۔ یہودی دہشت گردوں کے بارے میں جاننا ہے تو اسرائیل کی ناجائز اور غیر قانونی ریاست کی مثال کافی ہے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 2013 کی رپورٹ کے مطابق صرف 1 سال میں اسرائیلی آبادکاروں کی طرف سے فلسطینی مسلمانوں پر 399 حملے کیے گئے، اور ان حملوں میں کئی فلسطینی زخمی ہوئے، مگر پھر بھی مسلمان ہی دہشت گرد کہلاتے ہیں۔ امریکہ میں FBI کی تحقیق جو 1980 سے 2005 کے درمیان عرصے کی ہے، امریکہ میں 1980 سے 2005 تک FBI کی تحقیق کے مطابق یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ 1980 سے 2005 تک 94% دہشت گردانہ حملے غیر مسلموں کی طرف سے کیے گئے۔ یونیورسٹی آف نارتھ کیرولینا کی 2014 میں کی گئی تحقیق کے مطابق 9/11 کے بعد مسلمانوں نے حملوں میں 37 افراد کی جان لی، جبکہ اسی دوران 1,90,000 امریکی مختلف واقعات میں ہلاک ہوئے جن کا مسلمانوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ مگر مغربی میڈیا ہمیشہ کسی بھی مسلمان کے حملے کو نیکی اور بدی یا حق و باطل کی جنگ بنا کر پیش کرتا ہے، جو نیکی کے علمبردار یعنی مغرب اور برائی کی جڑ جو بقول ان کے امن کے علمبردار مغرب اور دہشت گردی کی جڑ یعنی مسلمانوں کے درمیان جاری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میڈیا یہ نہیں بتانا چاہتا کہ امریکہ میں روزانہ 30 امریکی آتشی اسلحے اور روزانہ 3 عورتیں گھریلو تشدد سے ہلاک ہوتی ہیں۔ وصال اردو
اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔